بھی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت اپنی بلبلا انگیز بصیرت افروز تقریر سے سامعین کو مستفید فرمائے. آنے والے مقدس مہمان کا پرجوش نعروں سے آپ استقبال کریں. نعرہ تکبیر. اتنی آواز نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. بابا انسان علی کا دامن. بابا انسان علی کا دامن. لائق صد احترام اہل سنت والجماعت کی مقتدر شخصیات، بالخصوص حضرت العلام الحاج قاری شبیر صاحب قبلہ عزیزہ مجدہم العالیہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء اعظام، دربار قدوۃ السالکین عمدۃ العارفین سید المجازین حضرت سید انسان علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جملہ دیوان گانے محبت و عاشقان سرتاج الصوفیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الفاتحہ الی روح حضرت النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ وما کان. نحمد اللہ المعین ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين المزكين المصفين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كما ورد في الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن عائشة رضي الله تعالى عنها إلى سند متعددة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد الحديث البخاري أو الترمذي أو المسلم أو صحيح النسائي أو الماجه إلى سند متعددة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى قلوبكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک ایسی بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جن کے در پر پہنچنے کے بعد دلوں کو تازگی ملتی ہے اور مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے. نابیناؤں کو آنکھیں عطا ہوتی ہیں اور بینا کو دل بینا عطا ہوتا ہے. جس بارگاہ کرم میں آنے کے بعد کوئی جانور بھی خالی نہیں جاتا، یہ تو انسان ہے. تھوڑی دیر تک ساتھ دیں گے تو میں اپنے منفرد لہجے میں بولوں گا، ورنہ جیسے آپ کی خاموشی ہے ویسے میرا بھی سکوت ہو جائے گا. اگر ہم الحمدللہ کہنا جانتے ہیں تو وآخر دعوانا بھی بحسن و خوبی کہنا جانتے ہیں. تو آج آپ کس کے دربار میں ہیں؟ وہ دربار ہے جو کرم کی بارش برساتا ہے تو صرف اپنے ہی نہیں بھیگتے بلکہ غیروں پر بھی اس طرح برساتا ہے. یہاں امیر کی کوئی تفریق نہیں، یہاں غریب کا کوئی لحاظ نہیں، یہاں فقیر اور یہاں شاہ و گدا ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں. دنیا کے کسی بھی دربار کا جائزہ لیجئے تو جیسا عہدہ ویسی عزت، جیسا مقام ویسا مرتبہ، جیسی کرسی ویسی شہرت. تو دنیا میں اگر کوئی مقام لینا چاہتا ہے تو اسے جیسی بھاری کرسی ہوگی ویسا بھاری مقام ملے گا، جیسا رتبہ ہوگا ویسی عزت ملے گی، جیسی شہرت ہوگی ویسی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا. تو دنیا کے دربار کا یہ حال ہے کہ عزت صورت دیکھ کر دی جاتی ہے، عزت کرسی دیکھ کر دی جاتی ہے.
عزت وقار دیکھ کر دیا جاتا ہے، عزت عہدہ دے کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے دربار کا حال ہے کہ پہچان پہچان کر بٹھایا جاتا ہے، مگر یہ دربار محبت ہے، یہ دربار کرم ہے۔ ہم نے کہا وہ دنیا کا دربار ہوگا جہاں عہدے دیکھ کر لوگ پہچانے جائیں گے، یہ دربار مصطفیٰ جانے رحمت ہے جہاں عہدہ دیکھ کر کے بات نہیں کی جاتی، بلال جیسے کا دل دیکھ کر بات کی جاتی ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ دل والے کا دربار ہے، اور دل والے کے دربار میں نہ ذات دیکھی جاتی ہے، نہ برادری دیکھی جاتی ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے، نہ شہر دیکھا جاتا ہے، نہ علاقہ دیکھا جاتا ہے، نہ قصبہ دیکھا جاتا ہے، نہ کردار دیکھا جاتا ہے۔ یہاں تو آیا ہی جاتا ہے، جو بے کردار ہو اسے صاحب کردار بنا دیا جائے، جو بے اخلاق ہو اسے اخلاق کی دولت عطا کر دی جائے، جو محرومی کا شکار ہو اسے دولت دین عطا کر دی جائے، اور اتنا عطا کر دیا جاتا ہے اس دربار محبت میں، اس دربار محبت میں اتنا بانٹا جاتا ہے، اتنا بانٹا جاتا ہے کہ لینے والا تھک جاتا ہے، مگر بانٹنے والا انسان علی 100 سال سے بانٹ رہا ہے، لینے والوں کے دامن تک پڑ گئے، مگر بانٹنے والے علی کے بیٹے کا دامن ابھی بھی کچھ میں کہتا تھا کہ دولہا کے بغیر بارات اچھی نہیں لگتی، جب دولہا ہوتا ہے تبھی بارات اچھی لگتی ہے، اور الحمدللہ دولہا برسر منبر ہے۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو خطابت کی دنیا میں لے کے چلوں اور اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں، کیونکہ یہ دل کس کے لیے بنا ہے؟ یہ دل کسی دنیا دار کے لیے نہیں بنا ہے، یہ دل بنا ہے احمد مختار کے لیے، یہ دل بنا ہے سید المرسلین کے لیے، یہ دل بنا ہے شفیع المذنبین کے لیے، یہ دل بنا ہے طٰہٰ و یاسین کے لیے، یہ دل بنا ہے جانے جانا کے لیے، یہ دل بنا ہے حریم جانا کے لیے، یہ دل بنا ہے نور کونین کے لیے، یہ دل بنا ہے راحت کونین کے لیے، یہ دل بنا ہے رب کی رضا کے لیے، یہ دل بنا ہے مشیت یزداں کے لیے، یہ دل بنا ہے کائنات کے سب سے بڑے عظیم محبوب کے لیے۔ تو یہ جب دل محبوب کے لیے بنا ہے تو جب تک محبوب کو دل دیتے رہو گے کسی اور کے در کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس دل کا تعلق کہیں نجف اشرف کے علی سے ہے، کہیں کربلا کے حسین سے ہے، اور 36 گز کی سرزمین پر جب میں نے دل کو دیکھا تو دل نے کہا اگر سکون چاہتے ہو تو کسی اور در کو اپنا قبلہ نہ بنانا، انسان علی کے گنبد سے لو لگا دینا، تمہارے دل کا کرم بھی ہو جائے گا اور تمہاری زندگی کا بھرم بھی رہ جائے گا۔ حالانکہ موسم تو کچھ عجیب و غریب ہے، خطابت کا موسم نہیں ہے، مگر جب وہ اپنی بات کروانا چاہیں تو روک کون سکتا ہے؟ بڑے بڑے روکنے والے آئے اور چلے گئے، پوری طاقت سے اس ذکر کو روکنے کے لیے آئے، مگر حسین کے بیٹے تو ایسے ہیں کہ ان کے سجدے ہی تلواروں کے سائے میں ادا ہوتے ہیں۔ ارے جس کی نماز کا سجدہ تلواروں کے سائے میں ہو، جس کا رکوع نیزوں کے سائے میں ہو، وہ بھلا دنیا دار سے کیا ڈرے گا؟ یہ حسینی خاندان کا ایسا پھول ہے، یہ نہ کل ڈرا تھا، نہ آج ڈرا ہے، نہ قیامت تک ڈرے گا۔
کبھی بدر میں ڈرایا ہے، کبھی احد میں ڈرایا ہے، کبھی خندق میں ڈرایا ہے، کبھی موقع میں ڈرایا ہے، کبھی اندر میں ڈرایا ہے۔ علی کے ہر گھر کا ہر بچہ جب میدان میں اترتا ہے تو ڈراتا نظر آتا ہے۔ دشمنان اسلام کی ویسے ہی چیخیں نکل جاتی ہے۔ ایک انسان علی پورا چھتیس گڑھ ہے، بھانت بھانت قسم کے لوگ ہیں، مگر در انسان علی پر بڑا سے بڑا جابر بھی آتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے، عالم بھی آتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے، فقیہ بھی آتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے، مجدد بھی آتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے، مجتہد بھی آتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کوئی حافظ آئے سر جھکا دے، کوئی عالم آئے سر جھکا دے، کوئی فقیہ آئے سر جھکا دے، کوئی مفتی آئے سر جھکا دے، کوئی اہل قلم آئے سر جھکا دے، اہل سیاست آئے سر جھکا دے، اہل معیشت آئے سر جھکا دے، مالدار آئے سر جھکا دے، زمیندار آئے سر جھکا دے۔ عشق نے کہا نادان تجھے پتا نہیں یہاں سر اٹھائے نہیں جاتے، سر جھکائے جاتے ہیں، اور جس کے سر جتنے جھکے ہوتے ہیں اتنا قیامت تک کے لیے وہ ایسا اٹھائے جاتے ہیں کہ نہ زمانہ ان کو گرا سکتا ہے، نہ حالات انہیں گرا سکتے ہیں، پھر وہ ایسا بڑھتے ہیں کہ نہ ہوائیں کچھ بگاڑ سکتی ہیں نہ فضائیں کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ علی کا گھر ہے۔ میں گفتگو یہاں سے شروع کرتا ہوں، پہلے حضور کی میلاد پڑھوں گا اور اس کے بعد شان اولیاء کاملین بیان کروں گا۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ آج آیا ہوں میں ایسے بشر کے سامنے، آج آیا ہوں میں ایسے بشر کے سامنے، صف بصف قدسی کھڑے ہیں جس کے در کے سامنے، جو سمجھ کے سبحان اللہ بولتے ہیں، جو سمجھ کے سبحان اللہ بولتے ہیں، وہ جنید بغدادی کی سنت ادا کرتے ہیں، جو عشق میں بغیر سمجھے بولتے ہیں وہ بہلول دانا کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو دونوں سنتیں ہمارے پاس ہیں، آؤ دونوں ادا کریں۔ آج آیا ہوں میں ایسے بشر کے سامنے، سب بسب کرسی کھڑے ہیں، کرسی مانا فرشتہ، سب بسب کرسی کھڑے ہیں جن کے در کے سامنے، اور یہ شہنشاہی نہیں تو اور اس کو کیا کہیں، یہ شہنشاہی نہیں تو اور اس کو کیا کہیں، ارے ساری دنیا بھیک مانگے ان کے در کے سامنے، ساری دنیا بھیک مانگے ان کے در کے سامنے، یہ شہنشاہی نہیں تو اور اس کو کیا کہیں، ساری دنیا بھیک مانگے ان کے در کے سامنے۔ سرکار بیگم شاہ وارسی اس مقامی محبت پہ پہنچتے ہیں تو بول اٹھتے ہیں، خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے، خدا جانے کہاں سے جلوے جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ ہم اتنا بھی نہ سمجھے، عقل کھوئی دل گما بیٹھے کہ اس کو حسن و عشق کی دنیا کہاں سے ہے کہاں تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، خدا جانے ہمارے عشق کی دنیا کہاں تک ہے، زمین سے آسمان تک ایک سناٹے کا عالم ہے، یہی ہے ابتدا تو انتہا اس کی کہاں تک ہے، یہی ہے ابتدا تو انتہا اس کی کہاں تک ہے، یہی ہے ابتدا تو انتہا اس کی کہاں تک ہے۔ سنا ہے ہم نے صوفیوں سے اکثر خانقاہوں میں کہ یہ رنگی بیانی بے دم رنگی بیاں تک ہے، یہ رنگی بیانی بے دم رنگی بیاں تک ہے۔ آئیے عقیدت کے مرکز منبع علم و حکمت سید رسولہ ہادی کل کائنات مقصد وجہ تخلیق و ارض و سما نادش پیمبراں ہادی انس و جاں جلوہ صبح ازل، بولتے رہیے نور رب لم یزل شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ، جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد ایمان کو جلا مل جائے، جن کا حسن دیکھنے کے بعد زندگی کو جینے کا سلیقہ مل جائے، جن کا حسن ناظرین دیکھنے کے بعد کوئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صورت بن جائے، جن کا حسن ناظرین دیکھنے کے بعد کوئی اپنے وقت کا
सिद्दीक बन जाए, जिनका चेहरा देखने के बाद कोई अपने वक्त का फारूक आजम बन जाए, जिनका चेहरा देखने के बाद कोई मूसर गिफारी बन जाए, उनका चेहरा देखने के बाद कोई अबू दरदा बन जाए, जिनका चेहरा देखने के बाद कोई अब्दुल्ला इब्ने मसूद बन जाए, जिनका चेहरा देखने के बाद कोई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बन जाए। अरे जिनका चेहरा देखने के बाद 1 मिनट के अंदर इश्क से देखे तो सहाबी बन जाए, वो रसूल हाशमी जिनकी निगाहे नाज है कि वो हर आलम की रहमत है, इसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो रसूल जिसकी रहमत अमीर पर भी है, वो रसूल जिसकी रहमत गरीब पर भी है, वो रसूल जिसकी रहमत फकीर पर भी है, वो रसूल जिसकी रहमत यतीम पर भी है, वो रसूल जिसकी रहमत मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों पर भी है, वो रसूल सारी कायनात के रसूल है। और ऐसे रसूल है कि अपने तो सर झुकाते भी हैं लेकिन गैर भी उनका चेहरा तक लेते हैं, जिक्र सुन लेते हैं तो हुजूर के इश्क के आगे उनका सर झुक जाता है। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में इस ईमानो अकीदे के साथ दरूद पाक पढ़े कि उम्मत के दरूद को मदीने वाले आका कल भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं और कयामत तक सुनते रहेंगे। इसलिए कि सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में जरा यकीन के साथ दरूद पढ़ लें। सय्यदना शफीना नबीना सनदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने 2 आयतें करीमा की तिलावत की है। पहली आयत जिसमें हुजूर की शान का जिक्र है कि कोई ऐसा नवासा है ही नहीं जो अपने नाना का जिक्र ना करे। मैंने गौसे आजम की गौसियत देखी तो नाना का जिक्र, हिंदुस्तान के गरीब नवाज मोइनुद्दीन को देखा तो नाना का जिक्र। अब पता चला ये हिंदुस्तान के बादशाह कैसे बने। ये मदीने वाले का जिक्र इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि रहने वाला कहीं का भी हो अगर मदीने वाले का जिक्र करता है तो मदीने वाले एक ऐसी दौलत दे देते हैं जो कितनी बांटी जाए कभी खत्म नहीं होती। इश्क ने कहा कभी तो ख्वाजा को हिंदुस्तान में 800 साल से इतना दे दिया गया कि अपने भी लूट रहे हैं, गैर भी पा रहे हैं। ये दरबारे ख्वाजा नहीं तो और क्या है। वाकई आप मुजाहिद हैं, इनके जान से मजमे को जानदार बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस देश को और भी बहुत ज्यादा मुतहर्रिक और फआल है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मौलाना लोग सिर्फ दूसरों से हलक पढ़वा के बुलवाना ही जानते, खुद बोलने पर कुदरत नहीं रखते। बहरहाल मैं इन उलमा को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इनको समझाने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। आइए हुजूर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की एक प्यारी बात बता दूं जिसके ताल्लुक से मैंने आयते करीमा पढ़ी है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आका की हदीसे पाक के ताल्लुक से है। एक बात बता दूं आपको कि हमारे रसूल जो इस खाकदाने कीदी में तशरीफ लाए, कुरान की आयत कहती है इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सबकी तरफ से अल्लाह का रसूल आया हूं। ये कहीं भी नहीं लिखा कुरान में कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रसूल बनकर आया। ये कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है सराहत के साथ सिर्फ मोमिनीन का रसूल हूं।
بلکہ جب ان کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو کہتا ہے قرآن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اب بتاؤ کائنات میں کون؟ کائنات میں جتنے انسان ہیں سب کے نبی، کسی بھی ذات کے ہیں ان کے بھی نبی، کسی بھی قوم کے ہیں ان کے بھی نبی، کسی بھی برادری کے ہیں ان کے بھی نبی، جتنا مسلمانوں کے نبی اتنا برادران وطن کے بھی نبی، نبی کی نبوت پر سب کا حق۔ اب حدیث پاک آپ سنیے تو انشاءاللہ ایمان روشن ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں اور حضور کے ارد گرد دیوانوں کا مجمع لگا ہے، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک لمحے کے لیے حضور اگر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے، مگر حضور کا حسن نگاہوں سے غائب ہو جائے یہ رسول کے صحابہ کو گوارا نہیں ہوتا تھا۔ آقا سے اتنی سچی محبت کرتے تھے، اتنی الفت رکھتے تھے، اتنا لگاؤ رکھتے تھے، اتنا عشق رکھتے تھے کہ حضور کے بغیر وہ اپنی زندگی کو فضول سمجھتے تھے۔ اگر حضور ہیں تو زندگی ہے، اگر حضور ہیں تو بندگی ہے، اگر حضور ہیں تو جامع حیات ہے، اگر حضور ہیں تو کائنات کا نظام ہے، اگر حضور ہے تو ستاروں کا ترنم ہے، اگر حضور ہیں تو آبشاروں کی خوبصورتی ہے، اگر حضور ہیں تو دریا کی روانی ہے، اگر حضور ہیں تو سمندر کی دہیانی ہے، اگر حضور ہیں تو کہکشاں کا وجود ہے، اگر حضور ہیں تو سورج کی تابانی ہے، اگر حضور ہیں تو زمین کی بساط ہے، اگر حضور ہیں تو آسمانوں کی بلندی ہے۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتے تھے چین نہیں آتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک لمحے کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے صحابہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ یہ ان صحابہ کا حال تھا۔ آپ کو میں بتا دوں، عشق جب کچا ہوتا ہے تو مطلبی ہوتا ہے، اور عشق جب کامل ہوتا ہے تو بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے۔ اب عشق جب کامل ہوتا ہے تو صرف محبوب کی رضا دیکھتا ہے۔ ایسا عاشق مدینے والے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے زمین کو جو مرتبہ دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش اعظم کے پاس ہے، مگر وہ جنت ہو کے بھی جنت نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ ہم نے کہا جنت کا مالک ساتوں آسمانوں کے اوپر نہیں بلکہ اس وقت مدینے کے گنبد خضرا میں ہے۔ جنت بغیر مصطفیٰ کے نہ حسین ہو سکتی ہے نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ جنت کے حسن میں چار چاند لگانے والے کا نام سید المرسلین ہے، اور جنت کو حسین بنانے کا کام حسن حسین کے ذمہ ہے۔ اب پتہ یہ چلا اچھا آپ بتائیے کہ زمین قیمتی ہے کہ آسمان؟ تھوڑا سا توجہ، آپ کی ایتھینٹک کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ زمین قیمتی ہے کہ آسمان؟ زمین بلند ہے کہ آسمان؟ حالانکہ زمین نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے، مگر پھر بھی زمین بلند۔ زمین اس لیے کہ بلند کی یہی زمین جسد مصطفیٰ کو لیے ہے، یہی زمین جسم مصطفیٰ کو لیے ہے، یہی زمین ابو بکر کی صداقت کو لیے ہے،
یہی زمین فاروق اعظم کی عدالت کو لیے ہے، اسی زمین کے پاس عثمان غنی ہے، اسی زمین کے پاس مولا علی ہے، اسی زمین کے پاس امام حسن مجتبیٰ ہے، اسی زمین کے پاس کربلا کے حسین شہید کربلا ہے، اسی زمین کے پاس عباس علم بردار ہے، اسی زمین کے پاس حضرت عون محمد ہے، اسی زمین کے پاس حضرت زینب کبریٰ ہے، اسی زمین کے پاس حضرت سیدہ سکینہ ہے، اسی زمین کے پاس حضرت دہیہ کلوی ہے، اسی زمین کے پاس صحابہ ہیں، اسی زمین کے پاس غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے، اسی زمین کے پاس خواجہ معین الدین اجمیری ہے، اسی زمین کے پاس بابا فرید ہے، اسی زمین کے پاس محبوب الہی نظام الدین ہے، اسی زمین کے پاس شمس الدین قرطبانی پتی ہے، اسی زمین کے پاس عبد القدوس گنگوہی ہے، اسی زمین کے پاس وارث اولیاء ہے، اسی زمین کے پاس شہنشاہ دیوا ہے، اسی زمین کے پاس شہنشاہ کجوچا ہے، اسی زمین کے پاس مخدوم شاہ مینا ہے، اسی زمین کے پاس مخدوم ماہنی ہے۔ میں تو کہتا ہوں نبیوں کی جگہ یہی زمین ہے، ولیوں کی جگہ یہی زمین ہے، ائمہ کی جگہ یہی زمین ہے، ائمہ کی جگہ یہی زمین ہے، شہیدوں کی جگہ یہی زمین ہے، قطبیت کی جگہ یہی زمین ہے، ابدالیت کی جگہ یہی زمین ہے۔ اسی زمین پر جہاں علی ہے وہی انسان علی ہے۔ یہ زمین اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ آسمان بلند ہو کے بھی زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آسمان بلند ضرور ہے، سدرۃ المنتہا وہاں ضرور ہے، عرش اعظم ضرور ہے، مگر عرش اعظم کا بسانے والا محمد زمین پر ہے۔ خالد ابن ولید ایک ہی ہوتا ہے، کوئی ایک ہی ہنگامہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے جذبے کو سلام۔ جب یہاں کے 70 کا یہ عالم ہے تو 35 کا عالم کیا ہوگا؟ واقعی بڑا جوش و جذبہ ہے۔ تو میں اس سے بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ سب کچھ زمین کے پاس، ہیرے زمین کے پاس، جتنے جواہرات نبوت کی شکل میں ہیں، ولایت کی شکل میں ہیں، امامت کی شکل میں ہیں، سیادت کی شکل میں ہیں، نجابت کی شکل میں ہیں، شرافت کی شکل میں ہیں، سب زمین کے پاس۔ تو اب اگر کسی کو بلندی چاہیے تو آسمان بننے کی کوشش نہ کرے، ارے وہ زمین بن جائے، پھر اتنا بلند ہوگا کہ عرش اعظم بھی اس کے نیچے ہے، سدرۃ المنتہا کی عظمتیں بھی اس کے نیچے ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بلندی پر پہنچ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ آسمانوں کی وسعتوں سے آگے بڑھ جاؤ، تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق سے کچھ سیکھو کہ زمین بن جاؤ۔ خدا کی قسم زمین میں تم زمین بنو گے، اللہ اپنے یہاں آسمان تمہیں بنا دے۔ اب حضور کی محفل ہے، اور غور سے سنیے گا، آقا کی محفل ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوحۂ مبارک کھلے، آقا نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی اسی دروازے سے، ابھی ابھی اسی دروازے سے ایک شخص آئے گا، تم میں سے جس شخص کو جنتی دیکھنا ہو اس دروازے کی طرف دیکھ لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے قبضے میں جنت ہے، جس کے قبضے میں کوثر ہے، جو صاحب انا آتینا کل کوثر ہے، جس کا چہرہ سورہ یاسین ہے، جس کی چادر تطہیر یا ایھا المزمل ہے، جو یا ایھا المدثر کے لقب سے مزین ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں ابھی ابھی اسی دروازے سے ایک شخص آئے گا، تم میں سے جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ جنتی دیکھ لے۔ حضرت سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ رشک پیدا ہوا کہ اس دروازے سے آتا کون ہے۔ سب کی نظریں دروازے پر لگی ہیں۔ ابھی اگر میں کہہ دوں ادھر سے ایک بندہ گزرنے والا ہے،
جس کو جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا کوئی بال محفوظ نہیں رہے گا، اس کا کوئی کپڑا نہیں بچے گا، بس خالی پکا یقین ہو جائے کہ جنتی ہے تو سب کچھ اس کا اٹھا لے جائیں گے۔ تبرک پر بڑا یقین رکھتی ہے یہ قوم، مگر تبرک بنا کیسے جاتا ہے وہ کبھی سوچتی ہی نہیں۔ تبرک بننے کے لیے انسان علی کو کن مراحل سے گزرنا پڑا، ایک مثال دے دوں پھر حضور کی حدیث۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جب تک آپ بغداد مقدس میں رہے لوگ آپ پر فتوے لگاتے رہے، آپ کی بھاشا سمجھ میں نہ آئی تو لوگوں نے آپ پر فتوے لگا دیے، آپ کو الٹے سیدھے الفاظ اور کلمہ بیجا کہے جانے لگے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری کو پوری زندگی اکثر لوگوں نے برا بھلا کہا، کیونکہ بول ایسے تھے، الفاظ ایسے تھے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اب یہ تو کسی اہل عشق سے پوچھنا پڑے گا، وہی بتائے گا کہ ولی سمجھنے کی چیز نہیں، ولی دل سے ماننے کی چیز ہے۔ جو ولی کو سمجھنے چلا وہ یزید تو ہو سکتا ہے، ولی سمجھا نہیں جاتا، ولی دل سے مانا جاتا ہے، ولی دل سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایک جماعت سمجھنے کے لیے نکل پڑی تھی، اور جب نہیں سمجھ سکی اس ولی کو تو کہنے لگے ان کی باتیں تو کافروں جیسی ہیں، ان کی باتیں تو مشرکوں جیسی ہیں، ان کی گفتگو تو بہت خراب ہے، فتوے لگنے لگے۔ خواجہ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی قول سے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا ولی زبان سے کسی کو جواب نہیں دیتا، اللہ کا ولی عمل سے جواب دیتا ہے، اللہ کا ولی کردار سے جواب دیتا ہے، اللہ کا ولی سیرت سے جواب دیتا ہے۔ خواجہ ذوالنون مصری 35 سال خاموش رہے، جب انتقال ہوا اس رات، جس رات آپ کا انتقال ہوا تو 24 ولیوں نے خواب میں حضور کو دیکھا۔ اپنے نبی کے نام پر اتنا چپ، میں کہتا ہوں اس سے کم مجمع ہمارے علاقے میں رہتا ہے، دھوم مچائے رہتا ہے، آپ اس دربار میں بیٹھ کر خاموش ہیں، حضور کے نام پر بولیے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ اب ذرا بتائیے، جس رات حضرت خواجہ ذوالنون مصری کا انتقال ہوا نا، تو کتنے لوگوں نے 24 ولیوں نے خواب میں دیکھا، آپ کے جیسے، ان کے جیسے، ہمارے جیسے نہیں، جو ولایت کی منازل عبور کر چکے تھے، جو سر اٹھاتے تھے تو عرش خدا دیکھتے تھے، اور نگاہیں جھکاتے تھے تو تحت الثری دیکھتے تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا آقا کو، اور جس کا نصیبہ جگتا ہے وہ یا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے یا مصطفیٰ کے بیٹے کو دیکھتا ہے۔ یہ سب کے نصیب کی بات نہیں، جس کی بگڑی بندی یا بندی ہوتی ہے وہی ولیوں کے در پہ آتا ہے، ہر کسی کے بس میں نہیں کہ ولیوں کے در پہ پہنچے۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری کو اس رات 24 ولیوں نے خواب میں دیکھا۔ حضرت خواجہ ذوالنون مصری کا جب انتقال ہوا نا تو 24 ولیوں نے حضور کو دیکھا، کہا آقا بغداد میں کیسے آنا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ نہیں، وقت کا ایک ولی کامل، ایک عارف حق، ایک خدا کا سچا بندہ انتقال کر چکا ہے، اسی کے جنازے میں شرکت کی غرض سے میں آیا ہوں۔ نبیوں کا امام آیا ہے۔ تب لوگوں کو پتا چلا، صبح ہوئی تو جتنوں نے فتوے لگائے تھے اپنا اپنا قلم اور دوات لے کے ڈھونڈنے لگے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک اس کی قدر نہیں پتا چلتی، زمین پر رہتا ہے لوگ کہتے ہیں ایسا ویسا ہے، مگر جب زمین میں جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے۔
اس کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کا مقام کتنا بالا ہے. صبح ڈھونڈنے لگے، علماء بھی ڈھونڈنے لگے، لوگ بھی ڈھونڈنے لگے، پتہ چلا خواجہ ذوالنون مصری کا انتقال ہو چکا. اب معافی مانگے تو کس سے معافی مانگے؟ گئے آپ کے جنازے میں شرکت کیے اور کہنے لگے اے وقت ولی کامل ہمیں معاف کر دو، اے وقت ولی کامل ہمیں معاف کر دو. حضرات گرامی یہ بات اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس در پر میں بیٹھا تھا، جس در پر میں بیٹھا ہوں اور جس در کی خاک کو میں نے اپنے ماتھے کا تاج بنایا ہے، یہ در انسان علی ہے. یہی انسان علی کو بھی وقت کے دنیا داروں نے نہیں سمجھا تھا اور زنجیروں میں جگہ کر کے تاج الاصفیاء کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور کہا تھا حضور ہم اس دیوانے سے عاجز ہیں. لیکن قسم خدا کی جب وہاں جا کے پتا چلا کہ جسے تو دیوانہ کہتا ہے، جسے تو پاگل کہتا ہے، یہ دیوانہ ضرور ہے مگر عشق مصطفیٰ میں دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ضرور ہے مگر محبت مصطفیٰ میں دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ضرور ہے مگر حضور کے عشق میں دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ضرور ہے مگر علی کے عشق میں دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ضرور ہے امام حسن کے عشق میں دیوانہ ہے. جسے تم دیوانہ سمجھتے ہو وہ ہزاروں دیوانوں داناؤں سے اعلیٰ ہے، ہزاروں عقل مندوں سے برتر ہے. اور پھر جب جانے والے وہاں سے لوٹ کے آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جس انسان علی کو زنجیروں میں جگہ کر ناگپور کی سرزمین پر چھوڑا تھا، اس سے پہلے وہ انسان علی یہاں موجود ہے. تو جیتے جی دنیا جسے دیوانہ کہے. میں نے کہا جب علی کا ایک دیوانہ ناگپور پہنچایا جائے انسانوں کے ذریعہ، مگر جب وہ انسان اپنی اصلیت پر آئے تو لترا کی سرزمین پر آنکھ کھولے، پورے علاقے کو پتہ چل جائے کہاں ناگپور، کہاں یہ زمین. میں نے کہا جب انسان علی کے پاور کا یہ عالم ہے تو ان کے دادا علی کے پاور کا عالم کیا ہوگا. قدموں کو جبھی پہ رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند کے جیسی ایڑی ہے. رخسار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان والے ہیں. عقل والوں نے سوچا تھا ہمارے جیسا، فکر والوں نے سوچا تھا ہمارے جیسا، دماغ والوں نے سوچا تھا ہمارے جیسا، سمجھ والوں نے سوچا تھا ہمارے جیسا، مگر جب یہ آئے تو کسی کے جیسا نہیں، نہ عقل والوں کے جیسا، نہ علم والوں کے جیسا، نہ فکر والوں کے جیسا. کیونکہ ماں کے پیٹ سے ولایت کی گٹھی انہیں دی گئی تھی. یہ کسی انسان کے محتاج نہیں بلکہ ساری انسانیت آج بیٹھی ہے. آج امیر بھی گھٹنے ٹیکے ہے، غریب بھی سر جھکائے ہے، یتیم بھی اپنی دستار کو رکھے ہے. بڑے سے بڑا وقت کا امیر اپنی گردن کو جھکا کے سلامی پیش کر کے کہہ رہا ہے اے انسان علی تم کل بھی لاجواب تھے، آج بھی لاجواب ہو. یہ شان ہے حضرت سیدنا انسان علی کی. ایک مثال اور مظلومیت کی دوں گا، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا. یہ اللہ والے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ماننے کی چیز ہے. جو سمجھنے کے لیے نکل پڑا وہ سمجھتا رہ گیا اور سمجھ کے بھی سمجھ نہ سکا، اور جو ماننے کے لیے نکل پڑا پھر اس کو اتنا منوایا
کہ جو چاہا انہوں نے دیا. عزت لینا ہو انہی کے قدموں میں, شہرت لینا ہو انہی کے قدموں میں, دولت لینا ہو انہی کے قدموں میں, شرافت لینا ہو انہی کے قدموں میں, عزت و تکریم لینا ہو انہی کے قدموں میں, حرمت لینا ہو انہی کے قدموں میں, سب کچھ انہی کے قدموں میں. اب دوسری مثال بعد میں دوں گا ورنہ یہ حدیث چھوٹ جائے گی. آقا کی حدیث ہے, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں, فرمایا اس دروازے کی طرف دیکھو, ابھی ابھی اس دروازے پر ایک شخص آئے گا, تم میں سے جس کو جنتی دیکھنا ہو اس دروازے کی طرف دیکھے. تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں رشک سے اس دروازے کی طرف دیکھنے لگی. اتنے میں ایک 80 سال کے صحابی مسجد نبوی کے اسی دروازے سے داخل ہوئے, اور جب 80 سال کے صحابی کو دیکھا تو اکثر صحابہ دل میں سوچنے لگے انہیں تو روزانہ دیکھتے ہیں, مگر زبان حضور کی ہے تو کچھ خاص بات بھی ہوگی. اب بات ختم ہو گئی. دوسرا دن گزرا, وقت ظہر شروع ہے, نبیوں کا سلطان بیٹھا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا, اے لوگو غور سے سنو, تم میں سے جس کو جنتی دیکھنے کی خواہش ہے ذرا اس دروازے کی طرف نظر کرے. اب سب نے سوچا آج نام کسی اور کا ہوگا, صورت کسی اور کی ہوگی, شکل کسی اور کی ہوگی, سب کی نگاہیں اس دروازے پر لگی ہیں. مگر جب آنے والا آیا تو وہی 80 سالہ صحابی انصاری. صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو رشک ہوا. دو چیزیں ہیں, ایک کا نام رشک ہے اور ایک کا نام حسد ہے. رشک جائز ہے. رشک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فلاں صاحب کو نوازا ہے, اے اللہ تو ہمیں بھی نواز دے. اور حسد کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو نوازا ہے, اس کا بگاڑ دے, ہمارا بنا دے. تو حسد جائز نہیں ہے. اور حسد بھی زمانے نہ ہر قوم میں ہے, مگر مسلمانوں میں کچھ زیادہ ہی ہے. جس کو کامیابی سے دیکھتے ہیں نا, کامرانی جس کو دیکھتے ہیں, آگے بڑھتے دیکھتے ہیں, کان پیچھے سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی خوبیاں نظر نہیں آتی, اس کے عیب نظر آنے لگتے ہیں. تو ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان سے حسد کرے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے جائز نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے حسد کرے, کیونکہ علم دینے والا رب ہے, عزت دینے والا رب ہے, کمال دینے والا رب ہے, رفعت دینے والا رب ہے. جب اللہ ہی دینے والا ہے تو اس کا مطلب تم اللہ کے دیے ہوئے پر کوشچن کر رہے ہو, اللہ کے دیے ہوئے پر اعتراض کر رہے ہو. گویا تو کوئی بندہ حسد کرتا ہے تو وہ گویا اپنا مقابلہ اللہ سے کرتا ہے, اور رب سے مقابلہ کر کے کوئی بندہ آگے بڑھ نہیں سکتا. آگے بندہ کوئی بڑھ نہیں سکتا. پتہ یہ چلا کہ حسد کبھی نہ کرنا, رشک کرنا کہ اے مولا اسے تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے اگر 5 وقت کی, تو مولا مجھے تہجد کی بھی نماز کی توفیق عطا فرما دے. جب دنیا سو رہی ہو تب میری پیشانی کو سجدوں سے آباد کر دے. اے رب العالمین, اگر یہ 5 پارہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے تو میں رب العالمین اتنا کرم کر دے کہ میں 10 پارہ قرآن پڑھنے لگوں. یہ رشک ہے. رشک کیا کرو, رشک کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو رشک ہوا کہ کاش آج اس دروازے سے آنے والا ہم میں سے کوئی ہوتا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے سوچا میں ہوتا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سوچا میں ہوتا. عثمان غنی کہتے ہیں میں نے سوچا میں ہوتا. مولا علی کہتے ہیں میں نے سوچا میں ہوتا. حالانکہ یہ سب جنتی ہیں 101%, مگر پھر بھی مصطفیٰ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. اب تیسرا دن گزرا, ظہر کا وقت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آقا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. صحابہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہوئی، یہ تمنا ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ آج نام چینج ہو جائے، آج نام بدل جائے، لیکن حضور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی اس دروازے سے ایک شخص گزرے گا، تم میں سے جس شخص کو جنتی دیکھنا ہو اس دروازے کی طرف دیکھ لے۔ حضرات گرامی وقار، اب جب حضور نے فرمایا تو سب کی نظریں دروازے کی طرف، کیونکہ بولنے والا صادق بھی ہے، مصدوق بھی ہے۔ صادق کا مطلب جو سچ بولے، مصدوق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے جھوٹا بھی آئے تو اس کی زبان سے سچ نکلنے لگے۔ وہ ذات مصطفیٰ کی ہے، سید المرسلین کی ہے، تو حضور اپنی زبان محبت سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دروازے کی طرف دیکھو، کیا دیکھتے ہیں کہ وہی 80 سال کے انصاری صحابی ہیں، چلے آ رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں آ کر کے، سرکار کائنات کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب صحابہ کرام کی جماعت حیران ہے۔ حضرت عبداللہ ایک نہایت جوشیلے نوجوان صحابی تھے، وہ قریب گئے اور قریب جانے کے بعد پہنچے اور چاہا کہ کچھ پوچھوں، اتنے میں انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، خاموش یہ بھی بیٹھے رہے، مگر دل میں اتھل پتھل ہے کہ آخر یہ راز جان کے کہوں گا، کیونکہ حضرت عبداللہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کے دن روزوں میں گزرتے تھے اور راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، جن کے دن روزوں میں گزرتے تھے، رات نوافل کی عبادت میں گزرتی تھی، اور جب کسی بندے کو اللہ سے نزدیکی حاصل کرنا ہو تو وہ بندہ نفل نمازوں کی کثرت کر دے، اللہ سے قربت ہو جائے گی۔ ہماری جماعت کا حال عجب ہے کہ نفل تو چھوڑ دیجئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، اور کہتی ہے کہ بابا انسان علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے آپ نے پکڑا ہی کب ہے کہ جب نہیں چھوڑیں گے؟ آپ نے تھاما ہی کب ہے نہیں چھوڑیں گے؟ جس نے پکڑا، جس نے دامن تھاما، پھر وہ ایسا ہو گیا کہ وہ شریعت کی بھی لاج رکھ رہا ہے، طریقت کی بھی لاج رکھ رہا ہے، معرفت کی بھی لاج رکھ رہا ہے، حقیقت کی بھی لاج رکھ رہا ہے۔ بغیر شریعت کے راستے سے طریقت کی منازل حل نہیں ہو سکتے، یاد رکھو یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں۔ بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو تو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، تو ان ولیوں سے کبھی مقابلہ نہ کرنا۔ بعض لوگ سرکار عالم بنا حضور سیدنا وارث پاک اعظم اللہ شانہ، اعظم اللہ ذکرہ کے بارے میں کہتے ہیں سرکار وارث پاک تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سرکار وارث پاک نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ، نماز جس کے گھر کی امانت ہو، جس کے گھر سے نماز نکلی ہو، اور جس کے گھر میں کربلا میں 72 کے ساتھ نماز اور قرآن کو بچانے کے لیے سر سجدے میں دے دیے ہوں، بھلا ان سے بڑھ کر کون نمازی ہوگا؟ بھلا ان سے بڑھ کر کون غازی ہوگا؟ مگر کچھ لوگ اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وارث پاک کے تعلق سے بھی، ایمان اللہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرات گرامی وقار، وارث پاک کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے اپنے ارشادات میں لکھوا دیا، فرمودات میں لکھوا دیا کہ جو نماز نہ پڑھے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جو نماز نہ پڑھے وہ ہمارا مرید نہیں، ہمارے حلقہ بیعت سے خارج ہے۔ آپ دیوا شریف چلے جاؤ، وہاں موٹے موٹے حرفوں میں لکھا ہے، تو جب بات اعتراض کی ہوئی، گفتگو چل ہی رہی تھی کہ سرکار نے حاجی اوغر شاہ بارشی کو بلایا اور فرمایا ذرا لوٹے میں پانی لاؤ۔ کہا حضور سبب، کہا وضو کروں گا۔ حضرت حاجی اوغر شاہ صاحب گئے، لوٹے میں پانی لے کر آئے، اب سرکار نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سرکار نے وضو کرنا شروع کر دیا، ادھر کی چوچا سے اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں چل کے دیوا شریف چلے آئے۔ حاجی اوغر شاہ صاحب نے فرمایا اب میں یہ سمجھا کہ حضور وضو کیوں کر رہے ہیں، آنے والا وارث علی کو نماز پڑھانے والا نبی کا بیٹا جب اس شان کا ہو تو وارث علی ایسے کے
سرکار نے وضو فرمایا، مصلی امامت پر اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں فرمایا آپ نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے نماز پڑھائی، مگر کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ اسکرین پہ چل رہا تھا کہ آج یہ کیسے سرکار، خلاف معمول کیسے سرکار۔ اب نادانوں کو کیا پتا، یہ حضور کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تھے، مگر وارث پاک وہ ولی نہیں جو نماز پڑھتے دکھے، کیونکہ وارث پاک نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہی نہیں تھے، رب کی رضا کے لیے پڑھتے۔ ایک جماعت تو ایسی ہے کہ گلی گلی دکھانے کے لیے، کوچا کوچا دکھانے کے لیے، علاقے علاقے میں پٹکی مٹکی سب باندھ کر کے نماز پڑھنا دکھانے کے لیے گھوم رہی ہے، مگر اس جماعت سے تعلق نہیں، دکھانے کے لیے نماز نہیں تھی۔ تو کچھ لوگ دبے لفظوں میں حضور سرکار مسکرائے، میں سمجھ گیا تمہارا اعتراض کیا ہے، کہا حضور وضاحت فرمائے، کہا ایسا ہے یار کہ چوچا مقدسہ سے اہل مخدوم اشرف نماز پڑھانے کے لیے آئے، اس لیے پہلی سب میں تمہیں میں نے مجھ کو تم نے پایا، اس لیے کہ ان کا ایک سجدہ کعبہ پہنچا دیتا ہے اور دوسرا سجدہ گنبد خضرا کے ایوانوں تک پہنچا دیتا ہے، یہ ان کا سجدہ ہے۔ اور کسی کے پیچھے اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ یہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ نوجوان ہیں، جب کہتا ہوں اللہ اکبر وہ کہتے ہیں تو کبھی بازار میں ہوتے ہیں، کبھی کسائی کی دکان پر ہوتے ہیں، کبھی سبزی والے کی دکان پر ہوتے ہیں، کبھی چائے والے کی دکان پر ہوتے ہیں، کبھی بیگم کے لیے کپڑا لانا ہے اتنا سوچتے ہوتے ہیں۔ تو اب بتاؤ میری عمر 80 سال ہے،